أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی مرتبت، اس آیہ کریمہ میں جو آپ کے سامنے ہم نے کچھ باتیں پیش کی ہیں وہ اس موضوع کے تحت کی قرآن اور اہل بیت کہ جو اسی آیت کے اندر موجود ہے. قرآن کا بھی ذکر ہے اور اہل بیت کا بھی ذکر اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا. اور یہ آخری مجلس ہے کہ جس میں آپ کے سامنے یہ بات جاری ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ جسے اللہ نے تعارف کروایا یہ کہہ کر کے کہ یہ قرآن ہے. انہ لقرآن کریم، بے شک بتحقیق یہ قرآن ہے، یعنی پڑھا ہوا ہے، پڑھی ہوئی کتاب ہے. اور کریم کی لفظ لگائی ہے کہ بہت ہی بزرگ ہے، محترم ہے اور بہت ہی زیادہ عظیم. خود فی کتاب مکنون، یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اور پھر کتاب کے اوپر تصرف کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں، ان کا تعارف کرایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ نے پاکیزہ کیا ہے. کوئی اور اس قرآن کے اوپر تصرف نہیں کر سکتا ہے. قرآن سے کوئی اور چیز چاہے کہ کائنات میں تصرف کرے قرآن کے ذریعے سے تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ نے پاکیزہ کیا ہے. مطہرون. بس ایک حصہ جو ہے وہ اس کتاب کا تھا جو تعارف میں تھا، اور دوسرا حصہ
جو اس کتاب کے اوپر ہولڈ رکھتے ہیں اور تصرف رکھتے ہیں ان کا تعارف تھا، اور پہلا حصہ کتاب ہو گیا، دوسرا حصہ اہل بیت ہو گیا۔ پیغمبر جاتے وقت یہی بولے کہ ہم بھی آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، جو دو چیزیں اللہ نے دی تھی۔ اللہ نے نبی کی نبوت کے ثبوت کو پیش کرنے کے لیے دو چیزیں عنایت کی تھیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جو اعجاز رسالت پیغمبر ختمی مرتبت ہے۔ اور چونکہ نبی کی نبوت صرف نبی کی حیات تک نہیں تھی، بلکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لہذا جو دلیل تھی نبوت کی اور جو نبوت کے لیے ثابت کرنے کے لیے نبوت کی بنیاد تھی، نبی اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کتاب ہے اور اہل بیت۔ یہی دونوں نے نبی کی نبوت کو ثابت کیا، اور یہی دونوں نبی کی نبوت کے محافظ بھی ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نبی کی نبوت کے ثبوت میں کہ یہ نبی ہیں کیا دلیل ہے، تو آپ نے اعجاز پیش کیا، معجزات پیش کیے، اور ان معجزات میں سے جو قدرتیں اللہ نے دی تھیں ان میں سے بہت سے معجزے دکھائے پیغمبر نے، اور اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے اس سے ثابت کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ لیکن کھلا ہوا اعجاز آپ کی کتاب تھی، جس کے اندر یہ تھا کہ بیان تھا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ دلیل اور ثبوت میں یہ کتاب ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا جواب لے آئے، اور جب جواب دنیا نہ لے آ سکی تو اس سے اعتبار پیدا ہوا کہ ہاں یہ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ لہذا یہ نبی کے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی نبی کی زبان سے، تاکہ ان کی نبوت ثابت ہو سکے، تصدیق نبوت ہو سکے کتاب کے ذریعے سے۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت میں پہلی فرد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے اللہ نے اس وقت تک نبوت کا اعلان کرنے ہی نہیں دیا جب تک کہ علی کو بھیج نہیں دیا۔ جب علی آ گئے اور زمانہ اور فراہم ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ اب نبوت کا اعلان کرو۔ ایک ثبوت کے لیے دلیل میں کتاب ہے، اور دوسرا ثبوت کے لیے دلیل میں یہ علی ہے۔ وہ کتاب ہے جو کتاب لوگوں کو خاموش کرے گی، اور یہ زبان علی ہے جو دنیا میں لوگوں کو خاموش کرے گا اپنے علم کے ذریعے سے، اور جب قوم نہ مانے گی تو اپنے شجاعت کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد استقرار نبوت فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اب چونکہ دونوں اس بات نبوت کے لیے ہیں، کتاب اور اہل بیت، تو دونوں کو ہم وزن ہونا چاہیے تھا، ایک ہی وزن کے دونوں ہونے چاہیے تھے۔ اور شاید اسی لیے نبی نے کہا کہ ہم دونوں گرا قدر چھوڑتے ہیں، دونوں ثقلین ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کا وزن کم ہے
اور ایک کا وزن زیادہ ہے، تو دونوں ثقلین، دونوں برابر کے وزنی ہیں، دو وزنی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ جتنا قرآن میں وزن ہے اتنا ہی علی میں وزن ہے، نہیں اہل بیت میں وزن ہے۔ جس قدر قرآن کے اندر اعجاز ہے اتنا ہی اعجاز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اندر ہے، اور جتنا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے اتنا ہی علم علی ابن ابی طالب میں، تو اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کا علم محدود تو تھا نہیں۔ کل یہاں تک ہم نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے مقدمے میں، پھر دوسری باتیں آ گئی تھیں اور وہ بیان دوسرا ہو گیا۔ یہ حقیقت امر یہ ہے کہ جو کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے تو جس چیز کا عالم ہوتا ہے، جس موضوعات سے اس کو معلومات ہوتی ہے، اسی ٹاپک اور موضوع کے اوپر وہ کتاب لکھتا ہے۔ اور اگر وہ 4 6 10 علموں پر قوت رکھتا ہے تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ موضوع کتاب کا کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ لکھتا ہوا اس موضوع سے متعلق دوسری چیزیں بھی لے آتا ہے اور اس کو وہ سامنے رکھتا ہے۔ پھر اس ٹاپک پر جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور صاحب فن ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، وہی اس لکھی ہوئی کتاب کو دوسروں کو بیان کر سکتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اس کتاب کو اس وقت تک پڑھ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس علم کے اوپر ان کو دسترس نہ ہو۔ مگر اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، اور کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو کتاب اس کے سامنے رکھ بھی دی جائے تو پڑھ نہیں سکتا ہے، اس کے مطالب جان نہیں سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ اس کی عبارتوں کو پڑھ کر کے سمجھائے نہیں۔ جب سمجھائے گا تبھی وہ سمجھے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پھر تکرار کرنے سے، بار بار مطلب کو بیان کرنے سے اس کے ذہن نشین ہوگا، دل میں بیٹھے گا، تو وہ بھی اس کتاب کا عالم ہو جائے گا۔ اور تکرار کے ذریعے سے کچھ چیزیں رہتی ہیں، کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں، پھر کچھ چیزیں ذہن سے پیدا کرتا ہے۔ کما حق کہو، ایک کتاب کی ساری باتیں وہ ایک آدمی جو پڑھنے والا ہے خود بتا بھی نہیں پاتا، یا کچھ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے یا کچھ اپنی طرف سے کم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر خود مصنف جو ہو یا مؤلف جس نے کتاب لکھی ہے تو اس کی تھنکنگ جو ہے اس کے پاس ہے، تو جو بھی کتاب میں ہے نہ کچھ گھٹائے گا نہ کچھ بڑھائے گا، جتنا ہے اتنا ہی اس کو وہ پڑھائے گا، اتنا ہی بتائے گا۔ تو اب یہ کتاب جو ہے اللہ کی ہے، یہ ایک جہت سے اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے لکھا ہے، اللہ اس کے مفاہیم سے واقف ہے، اس کے مطالب سے وہ آگاہی رکھتا ہے۔ اگر وہ جاہلوں کے ہاتھ میں دے رہا ہے اور جاہل ایسے پڑھ نہیں سکتا، تو اب ایسے ذہن ہونے چاہیے اس کتاب کے پڑھانے کے لیے کہ جن کے ذہن میں فکر الہی کے علاوہ کوئی اور فکر نہ آتی ہو۔ اگر آپ ہماری فکر کے، ہم نے کتاب لکھی ہے اور ہماری فکر کے مخالف ہیں اور ہمارے فکر کو آپ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے مطابق یہ فکر نہیں ہے، آپ اس کے حامی نہیں ہیں، تو ایسا بھی کریں گے کہ کچھ اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہوتا ہے دنیا میں، بھائی اس کتاب کے اندر جو آیا ہے ہمارا ہدف نہیں ہے کہ ہمارا مجمع سمجھے اس بات کو، لہذا کتاب تو ضرور ہاتھ میں ہوگی لیکن فکر ہماری چلنی چاہیے۔ اس فکر میں لوگ ملاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور چونکہ اللہ کا ہدف یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے لکھا ہے، جو کچھ بھی ہم نے اس کے اندر پیغام پہنچایا ہے،
ویسے ہی کا ویسے ہی پیغام پہنچے، کوئی دوسری فکر اس میں شامل نہ ہونے پائے، تو یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ پڑھانے والا بھی ایسا ہو کہ جو بھی اللہ نے سوچا ہے وہی اس کی فکر ہو، وہی اس کی سوچ ہو، وہی اس کا علم ہو، تو اس کے علاوہ اگر جائے گا تو غلط پڑھائے گا، مطلب صحیح نہیں بتائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ایسا ہو تو ایسا کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ دے؟ تو اسی لیے قرآن میں تعارف کرایا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو ایسے ہو کہ سوائے اس چیز کے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی تم چاہتے ہو، یعنی جو فکر خدا کی ہے وہی تمہاری فکر ہے، تو ایسوں کے ہاتھ میں دیا۔ اسی لیے نبی نے جب یہ تعارف ہو گیا تب فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اطرتی و اہل بیت۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک کتاب جس میں جتنے ٹاپکس ہوں گے اتنے ٹاپک کا علم بھی ہونا چاہیے، اتنے موضوعات کی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ اگر مان لیجئے فرض کیجئے تاریخ کی کتاب ہے تو تاریخ کے معلومات رکھنے والے کے ہاتھ میں دیا جائے کہ اسے پڑھائیے تو اسے معلوم ہے تو وہ پڑھا سکتا ہے، لیکن تاریخ کی کتاب کو اگر آپ کسی ناول لکھنے والے اور قصے کہانی والے کے حوالے کیجئے تو جو اگر وہ بیان کرنا چاہے گا تو وہ ناولانہ انداز میں کہنا چاہے گا، وہ اپنے حساب سے۔ اور اگر تاریخ کی بات ہے اس کے اندر آپ سائنسداں کو دے دیجئے کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اس کو میں کیا پڑھوں اور پھر اس میں کیسے بتاؤں اور ان کو کیسے پہنچاؤں، لہذا سائنسداں ہے اس کے لیے اور ہے۔ پر ایک مورخ کو آپ سائنس دے دیجئے کہ جو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو فارمولے پتہ ہیں، نہ اس کے پوری معلومات ہے اس کے پاس، تو وہ اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ ایک انسان جو ہے وہ فزکس کیمسٹری کا پڑھنے والا، بائیولوجی پکڑائیے آپ کہ آپ اسے تعلیم دیجئے تو وہ اس کو نہیں پڑھا سکتا، اس موضوعات سے واقف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر علم، ایک مفسر ہے اس کو عرفان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تفسیر خالی بیان کر سکتا ہے اس کی، بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان فلسفی ہے، وہ فلسفے کی باتیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی دلچسپی جو ہے وہ ادبیات سے نہیں ہے۔ ایک شخص ادبی ہے خالی، وہ صرف ادبیات کو واقف ہے، لٹریچر جانتا ہے، لیکن اسے منطق کے استدلال سے واقفیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک چیز پڑھا سکتا ہے دوسری نہیں۔ اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر علم موجود ہے، تو اب ایسا عالم چاہیے کہ جو ہر علم پر دسترس رکھتا ہو۔ ایک دو علم جاننے والا ہے تو ایک دو چیز بتا سکتا ہے، سب نہیں بتا سکتا۔ آج تک تفسیریں کیوں اتنے لوگ کرتے پھر رہے ہیں؟ اگر سارے علم پر سب کو قدرت ہوتی تو اتنی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک ہی تفسیر ہو جاتی۔ جو جتنا اپنے آئیڈیے سے جانتا ہے، اگر تاریخی معلومات ہے تو ایک آیت کے ذیل میں وہ تاریخ کا انبار لگا رہا ہے، اور اگر اسے کوئی سائنسی معلومات ہے، طبیعاتی معلومات ہے، تو وہ ایک آیت کے ذیل میں طبیعاتی معلومات لگا رہا ہے۔ اگر کوئی منطقی ہے تو وہ اس میں لاجیکل کی چیزیں جو ہیں، منطقی چیزیں وہ نکال کے پیش کر رہا ہے۔ کوئی فلسفی ہے تو وہ اپنے فلسفے کو اس میں سے ظاہر کر رہا ہے۔ یہ مختلف مفسر اسی لیے پیدا ہو گئے، ایک کتاب کی تفسیر کرنے کے لیے۔ اب بھی امت کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کا کسی امتی کو سمجھانا آسان نہیں ہے، صرف وہی بتا سکتا ہے جو سارے علوم سے واقف ہو۔ اب سارے علوم سے کون واقف ہوگا؟ دنیا میں میری نظر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جتنے عالم ہیں انہی کی تحلیل ایسے ہی جیسے بیان کیا کر لے۔ اب کوئی عالم دین بھی آئے کہے میں سارا علم جانتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کہ سارا جاننا مشکل ہے، عمریں کم ہیں، علم زیادہ ڈیولپ ہو گیا، زیادہ بڑھ گیا، پر ایک ہستی ہے جو سب جانتی ہے۔ آپ پوچھئے وہ کون ہستی تو میں بتاتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دوست بھی ہے آپ کا اور ہمارا، وہ بہت پکا ہے
وہ یہ کہے گا کہ میں نے جو لوگوں کے ذہنوں کو پھسلایا ہے تو اسی کے اعتبار سے کہیں تاریخ بنتی چلی گئی، کہیں تفسیر بنتی چلی گئی، کہیں سائنس وجود میں آنے لگا، کہیں ناولیں پیدا ہوئیں، کہیں کچھ، صرف ایک ہے ایسا جو ہر علم کو جانتا ہے، اس کا نام ہے ابلیس۔ اس سے بہتر کون علم جانتا ہے؟ بھائی اسی نے تو آدم کو برگلایا، آدم کے بعد سے لے کے جتنی اولاد آدم ہیں وہی سارے علم سیکھ رہے ہیں، تو اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس سے آپ کس بات میں تاریخ میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہے گا ہم سے کیا بات کر رہے ہیں بھئی، ہم تو آدم کے زمانے سے تاریخ جان رہے ہیں، ہمارے سامنے آدم بنے، ان کی اولادیں پیدا ہوئیں، ہم ہی نے دونوں کو لڑایا تو یہ تاریخ آگے چلی، ہم ہی نے لوگوں کے ذہنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے خلط ملط کیا، ایک کی دل لگی دوسرے سے کیا تو یہ دنیا میں فساد برپا ہوا۔ ہمارے سامنے تم کیا بات کر سکتے ہو؟ تو آپ بتائیے ابلیس ہر علم پر دسترس رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے علماء ہیں ان سب کے اوپر عالم العلماء یہی ابلیس ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کون ہو سکتا ہے بتائیے؟ آپ ڈھونڈ کے لائیے کوئی ہے؟ ابلیس سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سب سے بڑا عالم ہے۔ بھئی انسانیت کا جو آغاز ہے وہ ابلیس کے نظروں کے سامنے ہے۔ اس نے کہا میں نے تو سجدہ نہیں کیا، سارا معاملہ وہیں سے تو چلا، جب میں نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ بگڑا، اور جب بگڑا تو اس نے ان کو آگے بڑھایا، ہم کو پیچھے کیا، اور ہمیں بھی نفرت پیدا ہوئی کہ میرے سامنے کا بچہ اور میرے ہی سامنے اس کو ترقی دی جا رہی ہے، تو اس کو بھی چڑھ پیدا ہوئی، اور اس نے کہا تو صحیح جنت سے نکال نہ دیا تو میرا نام بھی ابلیس نہیں۔ تو اب بتائیے آپ، آدم کی جتنی حرکتیں تھیں اس نے کروائیں، تو اب بتائیے کہ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو دنیا میں اس سے پہلے ہے؟ اور کون اس سے بڑا ہے کہ جو علم ابلیس کی بھی خلقت کا جانتا ہو؟ اگر علم اسی کا نام ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ علمی بات ہے، ذرا سا غور کریں آپ۔ علم جو ہے شریف ترین علم وہ علم ہے کہ جو مشاہدے میں آئے۔ آپ تو یہیں رہتے ہیں نا، اور یہاں آپ دن و رات دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ اور تجربہ یہ شریف ترین علم ہے۔ اگر اس سے حاصل ہو، اگر آپ خالص پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ذہن میں آئی ہیں، کچھ چلی گئیں، کچھ چیزیں جو ہیں باقی ہیں، کچھ سمجھنے میں گڑبڑ ہوا اور کچھ رکھنے میں گڑبڑ ہوا، پھر اس کے بعد نتیجہ لینے میں گڑبڑ ہوا۔ لیکن اگر آپ اس کو تجربہ کریں، ایکسپریمنٹ میں لے آئیں اور پریکٹیکل کریں، تو پھر وہ علم جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بالکل سٹیک ہے، دو ٹوک ہے، بہت برابر رزلٹ نکلا ہے جس حساب سے ہم نے تھیوری کو پڑھا تھا۔ اور علم اشرف قرار دیا گیا تجربہ کو۔ تجربہ میں مشاہدہ ہوتا ہے، جتنا ہی زیادہ غور سے اس کے ساتھ لگے رہیں گے اتنا ہی صحیح رزلٹ ملے گا، اور یہی علم قوی تر علم ہوتا ہے۔ تب ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ جس کو جتنا مشاہدہ اور تجربہ ہوگا اس فن میں وہ اتنا ماہر ہوگا، اور جتنا ہی ماہر ہوگا اتنا ہی اس کا نام ہوگا کہ صاحب یہ بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کے پیچھے تو ان کے انڈر میں تو اتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ کس چیز کے ہیں؟ کہا ایک فن کے۔ اس فن میں کس چیز کے؟ ان کا ایک موضوع کے۔ اس موضوع میں کس چیز کے؟ انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی بات کے۔ آپ چلے جائیے پوچھئے آپ کس چیز میں؟ ان کا سائنس میں۔ ایسا سائنس بتا دیا انہوں نے۔ اس بعد پوچھا بھائی کس چیز میں؟ ان کا اس کے کئی شعبے ہوتے ہیں۔ اب اچھا شعبے بھی ہوتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اب یہ شعبہ ہے، وہ شعبہ ہے، وہ شعبہ ہے۔ اچھا آپ کون والے میں؟ کہا میں ڈاکٹرین چلا گیا مثلا۔ اب اس میں کون سے گا؟ اس میں بھی کئی شعبے ہوتے ہیں، کس اس میں گئے؟ انہوں نے کہا میں آنکھوں کا ہوں، انہوں نے کہا میں دل کا ہوں، انہوں نے کہا میں پہلو کا ہوں، انہوں نے کہا میں پھیپھڑے کا ہوں، انہوں نے کہا میں گردہ کا ہوں۔ اب دیکھیے کہ گردے میں کس چیز کے ہیں؟ انہوں نے کہا گردے میں بھی ایک خاص رگ آتی ہے خالی، اسی پر مجھے جو ہے اسی پر دسترس ہے، باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کس چیز میں؟ ان کا پھیپھڑے میں ہے۔ بھائی پھیپھڑے میں کس چیز میں؟
ان کا پھیپھڑے میں بھی میں اور کچھ نہیں جانتا ہوں، خالص جو اس پر بلغم جمع ہوتا ہے اس کو ہی صاف کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو مطلب ہر چیز جو ہے اس میں بھی موضوع در موضوع، موضوع در موضوع، اور تحقیق کا مطلب بھی یہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے حصے کو لیا جائے اور پھر تحقیق کر کے تب دوسرے حصے میں پہنچا جائے، یہ طریقہ علم ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر موضوع پر معلومات ایک آدمی کی اس دہر میں بھی ممکن نہیں، کہ اس زمانے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ بتا لے جائے پورا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تجربہ بھی اگر کیا ہے تو کسی ایک موضوع میں کیا، تو اب جس نے ایک موضوع میں مشاہدہ کیا اور تجربہ کیا وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے، تو اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، اور جب یہ بیچارے جس چیز میں نہیں ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں جو اس نے کیا ہے۔ تو یہی صاحب جو عالم دہر تھے ایک موضوع میں، یہ جاہل بھی ہیں دوسرے موضوع میں۔ تو ہر انسان ایک وقت میں عالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اب چاہیے یہ کہ قرآن چونکہ ایک موضوع سے متعلق نہیں ہے، عالم کلی چاہیے۔ عالم کلی کے معنی یہ ہے کہ ہر موضوع اور موضوع میں در موضوع جتنے آپ بناتے چلے جائیں ان سب کا مشاہدہ ہو۔ توجہ کریں آپ، جب ان سب کا مشاہدہ ہوگا اور بولے گا تو ویسے ہی بولے گا گویا دیکھ رہا ہے۔ مشاہدے میں یہی ہوتا ہے نا، جب آپ چیز دیکھ لیتے ہیں تو وہ بیٹھ گیا ذہن پر، اب آپ بولتے بھی چلے جائیے تو آپ آنکھوں کے سامنے ہے، وہ ورق سامنے چھپا ہوا ہے، دکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، کوئی چیز پڑھتے ہیں صفحے کے اندر، صفحہ اگر ذہن میں ہے اور بند کر لیجئے، اب صفحہ نظروں کے سامنے رہے گا، بہت ہی یاد رہے گا، سمجھ میں آئے گا پہلی سطر میں کیا تھا اور دوسری میں کیا تھا اور تیسری میں کیا تھا اور چوتھی میں کیا تھا۔ 2 دن کے بعد یہ صفحہ ذہن سے چلا گیا، بات تو ہے، بات اب جب کریں گے چونکہ صفحہ نہیں ہے سامنے تو کبھی پہلی سطر والی بات آخر میں آئے گی اور آخری سطر والی بات پہلے میں آئے گی۔ معلوم ہوا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ مشاہدے کی وجہ سے علم بالکل آئینہ کی طرح رہتا ہے۔ بات واضح ہوئی یہاں تک؟ تو اب ایسا چاہیے تھا قرآن کا عالم جو قرآن کا علم دے کہ قرآن کے اندر جو جو بھی ہے وہ سب اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، سب آنکھوں سے دیکھا ہو، اور ایسے ہی اس کے نظروں کے سامنے ہو کہ جب کوئی کچھ پوچھے تو ایسا بتائے جیسے کتاب کھلی ہوئی ہو۔ تو ہے کوئی ایسا؟ ایک بھی لے کے آؤ، ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہا نہیں صاحب تھے تو، کہا کون تھا؟ ان کہا پوچھئے ان سے یہ تھے؟ کہا انہوں نے تو کہا کہ مجھے آیتوں کا معنی بھی نہیں معلوم۔ اب امت لگی ہوئی ہے کہ بھائی یہ تھے۔ آپ امتوں سے پوچھئے، ہم اتنی تقریریں کرتے ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ لے آئیے کسی کو، کسی نے دعویٰ کیا تاریخ اسلام میں کہ قرآن کے جتنے موضوعات ہیں، دنیا کا جتنا علم ہے وہ سب کا میں عالم ہوں؟ کسی نے کہا ایسا؟ لائیے ڈھونڈ کر کے تاریخ بشریت میں لائیے۔ آپ قرآن کے نازل ہونے کے بعد، رسول اللہ کے جانے کے بعد یا رسول اللہ کی موجودگی میں ایک آدمی کا نام لائیے۔ ہیں کیسے؟ اگر تھے نہیں تو خلیفہ کیسے بن گئے؟ تو خلیفہ ہیں اس لیے ہیں، بھیا اس نے تو دعویٰ کیا نہیں ہے۔ دعویٰ جب کرنے والا دعویٰ کرے تب گواہی ہوتی ہے اس کی۔ امتی گواہی دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست۔ امت لگی ہوئی ہے، بتا رہی ہے کہ یہ عالم تھے تبھی تو خلیفہ ہوئے، خلیفہ کرے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے جو بھی معلوم کرنا ہوتا ہے لولا اگر یہ نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب کون ہے جس نے تاریخ میں کہا تو ایک بشر جو تمہاری نظر میں عام بندہ ہے، وہ کہتا نظر آتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور جب بتاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں سوچنے میں وقت نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5 ہیں۔ کہا سوچا نہیں؟ وہ تو دکھائی دے رہا ہے۔ کہا جیسے تمہیں یہ دکھائی دے رہا ہے
ویسے ہی پوری کائنات میری نظروں کے سامنے ہے۔ نظروں کے سامنے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا نور ان کا خلق ہوا۔ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اس سے پہلے صرف خدا تھا، اس کے بعد ساری کائنات ان کے نظروں کے سامنے خلق ہوئی، تو ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو قاعدے سے دیکھا ہوا ہے، ہر چیز کے پیچ و خم سے واقف ہے۔ تب جب دیکھا دیا، دکھا کے پیدا کر دیا، تو اسی چیز کو قرآن میں لکھ دیا، لکھ کے ہاتھ میں قرآن بھی دے دیا اور بھیج بھی دیا کہ ان کی حقیقت بھی تم نے دیکھ لی، اب ان کے نسخے بھی یہ ہیں، تم ہی جا کے ان کے مرضوں کا علاج کرتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ایسے گواہی دینا آسان نہیں ہے جب تک کہ دعویٰ نہ ہو۔ تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا، نہ اول نے، نہ دوم نے، نہ سوم نے۔ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہیں تاریخ میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، جو بھی ہے پوچھ لو، سوائے ایک ذات کے۔ سلونی سلونی قبل ان، دعویٰ جب ہو جائے تب دلیل۔ جب تک کہ میں دعویٰ نہ کروں کہ یہاں ادارے میں فلاں چیز جو ہے میری ہے، اس وقت تک جو ہے آپ گواہی دینے والے ہوتے کون؟ اس میں تو کوئی صاحب کھڑا ہوگا نہیں، میں جانتا ہوں یہ انہی کی ہے۔ جب بھائی کیوں ان کی ہے؟ ان سے پوچھئے، ان کا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ میری کی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی ہے۔ اس گواہی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب امت حدیثیں لکھتی رہے، گڑھتی رہے، بناتی رہے، لیکن جب انہوں نے دعویٰ کیا ہی نہیں تو دلیل کس بات کی لانا؟ کہے کہ آپ گواہ ہیں۔ بھئی اللہ نے کہا میں ایک ہوں، جب اللہ نے کہا میں ایک ہوں تو گواہ پیدا ہوئے۔ ملائکہ نے بھی کہا ایک ہے، اور محمد رسول اللہ نے بھی کہا ایک ہے، علی نے بھی کہا ایک ہے۔ ساری دنیا جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ آج کہہ رہی ہے کہ ایک ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں ایک ہوں، تو اب گواہ جو ہیں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نبی ہوں، اور جب انہوں نے کہا میں نبی ہوں تو اب گواہی دینے کے لیے ضرورت تھی۔ اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو نبی ہے میرا۔ اب اس کے بعد علی نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہے، اور اللہ نے انہی دو کی گواہی مانی بھی۔ اور جتنے مسلمان ہیں کسی ایک کی گواہی قرآن میں نہیں آئی، اللہ نے قبول نہیں کیا، بلکہ اور ڈانٹا بھی، اور یہ بھی صاف کہہ دیا ان کی گواہیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کہ اس لیے کہ گواہی میں جب تک دیکھا ہوا نہ ہو اس وقت تک گواہی نہیں ہے۔ تو گواہی وہی دے گا جس نے دیکھا ہے۔ یہ مسلمان اپنی خلقت نہیں جانتا ہے تو یہ نبی کی نبوت کی خلقت کو کیا جانے گا؟ تب اس کی گواہی کیسے مانی جائے؟ اسی لیے اللہ نے کہا صرف دو کی گواہی کافی ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، بس دو کافی ہیں۔ ایک اللہ کافی ہے میری اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم دے دیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تعارف بھی کرا دیا کہ کون ہے کہ جس کے ساتھ سارے کتاب کا علم ہے، وہی شخص جو ہے گواہ رسالت بھی ہے، اور وہی شخص جو ہے عالم کتاب بھی ہے، اسی کے حوالے کتاب ہے، وہی اہل بیت۔ اب کس طرح پہچانوائیں، کیسے بیان کریں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ادھر نبی کہہ رہے ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے من عنده علم الکتاب، جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ نبی تشریح کر رہے ہیں بابا قرآن ان کے ساتھ ہے، یعنی ساری قرآن کا علم ان کے پاس ہے، اور یہ قرآن کے پاس ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی کیا مطلب ہوا؟ یہ تو سمجھ میں آیا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ ان میں دو جملے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، ایک جملہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساتھ ہیں،
یعنی کیا؟ یعنی قرآن کا علم ہے ان کے پاس. تو قرآن نے تعارف کرایا کہ یہ ان کے پاس علم ہے، میرا علم انہی کے پاس ہے، اور قرآن ان کے ساتھ ہے. یعنی قرآن ان کی تعریف کرنے والا ہے، بتانے والا ہے. یہ قرآن کے ساتھ ہیں، یعنی قرآن کا علم یہ دینے والے ہیں. نبی یہ تھوڑی بتا رہے تھے کہ ساتھ ہیں کا معنی یہ ہے کہ یہ جیب میں لیے ٹہل رہے ہیں یا گلے میں لٹکائے پھر رہے ہیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب جب قرآن کا مطلب سمجھنا ہے تو ان کے پاس آنا، اور جب جب ان کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس جانا. تو قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. تو کتاب کہاں تھی؟ گہوارے میں تھی یا عیسیٰ کے بازو میں کپڑے کے اندر چھپی تھی؟ کہاں تھی کتاب؟ کتاب تو کہیں نہیں تھی نا. اور کہہ رہے ہیں کتاب لے کے آیا، آتانی الکتاب. تو اس کا مطلب یہ ہے علم کتاب ہے ان کے پاس. سامنے تو کتاب نہیں ہے نا. اور جب علم ہوتا ہے تو جو سینے میں ہوتا ہے منہ سے نکلتا ہے، تبھی پتا چلتا ہے کہ ہے اس کے پاس. اب سمجھ میں آیا نا آغوش میں آنے کے بعد کیوں کہا تھا کہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں کہ انجیل پڑھوں کہ زبور پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ یعنی جو میرے سینے میں ہے اسے سناؤں، اگلوں، بتاؤں. نبی نے کہا چپ ہو جاؤ، اب زیادہ سمجھدار یہاں نہیں رہ گئے، صرف ایک ہم ہی ہے، کتنا سناؤ گے ہم کو تم؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تھوڑی تھوڑی بات میں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب بھی تمہیں دیکھنا ہے علی کون ہے تو قرآن کے پاس جاؤ، قرآن بتائے گا. اور جب بھی تمہیں قرآن سمجھنا ہے تو علی کے پاس آؤ، یہ بتائے گا کہ قرآن کون ہے. اسی لیے میرے مولا نے کہا ادھر کہاں جا رہے ہو؟ وہاں قرآن نہیں ہے. جب لوگوں نے ٹانگا جزدان میں اور کہا ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان قرآن فیصلہ کرنے والا ہے، تو مولا نے فرمایا ادھر کہاں جا رہے ہو؟ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن تو ادھر ہے. دیکھیں آپ کتنی گاؤدی قوم ہوتی ہے. علی کہے جا رہے ہیں وہاں نہیں ہے، ادھر ہے. قوم کہہ رہی نہیں ہم قرآن کے لیے نہیں لڑ سکتے ہیں. ارے بھائی قرآن ہی کے لیے لڑو. قرآن یہ ہے، کہے جا رہے ہیں یہاں ہے وہاں نہیں ہے. اور بعد میں کھولا بھی تو واقعا نہیں تھا. اتنا بھی سمجھ میں نہ آیا جب یہ کہہ رہے ہیں اور جھوٹ کبھی نہیں بولے تو وہاں واقعا نہیں ہوگا. اگر رہا بھی ہوگا تو اللہ اسے ختم کر دینے والا ہے. تو اس لیے کہ کہہ دیا ہے اس لیے، مگر پھر بھی نہیں تھا. وہ تو پتھر تھے وہاں جو لگے ہوئے تھے، پتھر جو ہے ٹانگے گئے تھے جزدان میں، اس کو باندھ کر کے جزدان میں ٹانگا تھا. یہ تو ایک خامخواہ اسی لیے فرمایا مولا نے نہج البلاغہ میں ہے کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل. یہ ایک حق لفظ ہے قرآن، مگر اس سے باطل مطلب لے رہے ہیں. اور اس کے بعد بار بار کہے جا رہے ہیں وہاں قرآن نہیں ہے، قرآن ادھر ہے. آپ سمجھئے کیا ہے؟ جن کے ذہنوں میں یہ عقیدہ تھا کہ قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن لفظ ہے اور ایک قرآن قرآن ناطق ہے، وہ یہیں علی کے پاس کھڑے رہے کہ اس لیے کہ قرآن ناطق سمجھ رہے تھے. جن کے پاس یہ عقیدہ نہیں تھا علی کہے جا رہے ہیں مگر وہ لفظ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. تو اب علی نے یہ بتایا کہ جنہوں نے ہمیں قرآن ناطق مانا وہی ہدایت پائے، اور جنہوں نے نہیں مانا خوارج ہو گئے، اسلام سے نکل گئے. تو ایک بات تو سمجھ میں آئی نا کہ علی کے قرآن ناطق ہونے کے انکار سے خارجی بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. لہذا قرآن وہی ہے
جو علی ہے اور اس ذات میں اس ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی نور یہ بھی نور، وہ بھی طاہر یہ بھی طاہر، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل نبی کے قلب پر، یہ بھی نازل خانہ کعبہ میں، دونوں برابر کے ہیں۔ اس کی طرف دیکھنا قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، قرآن سے پھر جانا اور انکار کرنا کفر ہے، اور علی سے پھر جانا ہلاکت ہے۔ اب آپ سوچے فرق آیا، دونوں مساوی ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرمایا یا علی آپ کی مثل اور مثل آپ کی مثال آپ کی ایسے ہی ہے جیسے سورہ قل ہو اللہ کی قرآن میں۔ تو سورہ قل ہو اللہ کیا ہے؟ اس کی کیا مثال ہے؟ فرمایا وہاں مثال یہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کی جا رہی۔ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے علاوہ اور کچھ ہے اس کے اندر؟ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اب بات کریں آپ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قل ہو اللہ احد کی، وہاں تو اللہ کے صفات اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم سے کہتے ہیں لوگ آپ لوگ فضائل پڑھنے پہ آتے ہیں تو بڑا غلو کرتے ہیں۔ اب بتاؤ غلو کس نے کیا؟ ہم فضیلت خالی بیان کرتے ہیں تو ہم خالی ہو گئے، اور رسول اللہ نے کہا تم تو قل ہو اللہ بن چکے ہو، اور قل ہو اللہ میں اللہ کے سارے صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ تمام صفات الہی کے یا علی تم ہی مظہر ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں ایک ہے ذات ایک ہے صفت۔ ذات کا کوئی مظہر نہیں ہو سکتا، ذات کو کوئی نہیں دکھا سکتا، اللہ حلول نہیں ہوتا کسی میں، وہاں شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن اوصاف کا آئینہ ہے علی، تمام قدرت الہیہ اوصاف الہی کا مظہر یعنی آئینہ ہے۔ اسی لیے فرمایا ہا علی کیف بشر، علی کیسا انسان ہے، ربہ فیہ تجلی وظہر، یعنی پروردگار کے تمام اوصاف انہی کے اندر ظاہر ہو گئے۔ وہ ایسے انسان ہیں، ایسے بشر ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کیا ہے، دن و رات بولتے ہیں اللہ کے، ابھی بھی بول چکے، اللہ کے علم کا مظہر ہے۔ وہاں الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے علم کا مظہر بن جائے، اور جو خالص اللہ کی جانب سے اللہ کی صنعت ہے، نور واقعی، کیا اس میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے اوصاف کا مظہر بن جائے؟ ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر بھی؟ تو قوت وہی ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ قرآن جو ہے بالکل بعین علی ہے، اور علی قرآن ہے۔ ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ذات جو ہے اہل بیت کی پہلی ذات ہے۔ اہل بیت ہیں کتنے؟ ہم نے ایک دن آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ کم سے کم 5 ظاہر میں ہیں اور باطن میں 14 ہیں۔ 5 ظاہر میں یوں ہیں کہ ایک چادر کے اندر جو آئے مطہر، بات مطہر کی ہے نا، یہی اہل بیت، اس کے علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں۔ اہل بیت کی لفظ جو ہے لوگ لگاتے ہیں، حساب و کتاب لگا کر کے کہتے ہیں بیویاں بھی ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، محاورے میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں تاکہ محاورہ بیٹھ جائے ذہن میں، تاکہ پتہ چل جائے۔ لیکن یہ اہل بیت کی بات اور ہے اور وہ اہل بیت کی بات اور ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، قرآن مجید کا آپ ملاحظہ فرمائیے، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے باب میں اللہ نے حکم دیا موسیٰ اور ہارون کو کہ تم ایک گھر بناؤ۔ ان دونوں نے گھر بنایا۔ جب گھر بنا لیا، قرآن مجید کی آیت ہے یہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں اردو، جب گھر بنا لیا تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ تم اپنی قوم کے لیے قبلہ بنا دو۔ تو انہوں نے قبلہ بنا دیا، تو اسے اللہ نے پکارا یہ اہل بیت ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر کسی کا گھر قبلہ بنا دیا جائے تو وہ اہل بیت ہے۔
سمجھ میں آئی نا؟ اب جو پیدا ہوا اس گھر میں تو صاحب گھر ہوا نا، اور قبلہ بھی بنا دیا امت کا. اب کیسے سمجھائے گا تم کو؟ کس طرح بتائے گا؟ قرآن میں بھی سمجھا رہا ہے، نبی سے بھی سمجھوا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تعارف کروا رہے ہیں اہل بیت خود کے. کسے اہل بیت کہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے یہی امام حسین علیہ السلام. جس اہل بیت کے پاس یہ قرآن چھوڑا گیا ہے ان اہل بیت کا تعارف کراتے ہیں. جب یزید خط لکھتا ہے اور بھیج دیتا ہے یہ خط یزید ولید کے پاس. ولید جو ہے گورنر ہوتا ہے مدینے کا، اور اس میں لکھتا ہے کہ امام حسین اسلام سے بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر ہمارے پاس بھیج دو. وہ چکرا گیا کہ یہ بہت آسان سمجھتا ہے یزید. اتنا ہی آسان ہوتا تو اس کا باپ خود اتنا بڑا چال پھیر والا آدمی وہ تو کر نہ سکا، اور میں کیسے کر لوں گا؟ یہ اسی کے الفاظ ہیں. اس نے کیا سوچ کر کے لکھ دیا ہے؟ میرے تو جرت بھی نہیں، ہمت بھی نہیں، اور نہ میں اتنا جانتا ہوں چال پھیر. یہ تو وہ جب اتنا ماہر نہ کر سکا تو میرے پاس کیا بھیجا؟ بہت غور و فکر کیا. اس کے بعد امام کے پاس پیغام بھیج دیا کہ حضرت تشریف لے آئیے، آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. حضرت تشریف لے آنے کے لیے تیار ہوئے. جب چلنے لگے تو حضرت زینب نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ولید نے بلایا ہے، اور میرا اب میں گمان کہہ رہا ہوں، اور لکھا بھی تاریخوں، لیکن میں اسے مانتا نہیں. علم امامت ہوگا، لیکن فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یزید کے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہوگا. تو آپ نے فرمایا آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے بلایا ہے. کہا میں اکیلے نہ جانے دوں گی، میں ساتھ میں آپ کے اپنے جوانوں کو بھیجوں گی. اور حضرت عباس کو پکار کے کہا کہ یہ اکیلے جا رہے ہیں. جناب عباس نے 18 بنی ہاشم کو ساتھ لیا. جب چلنے لگے تو امام نے فرمایا بھی بلایا مجھے گیا ہے، تم لوگ کیوں جا رہے ہو؟ حضرت زینب نے فیصلہ کیا. فرمایا ٹھیک ہے آپ اندر جائیے تنہا، مگر یہ باہر رہیں گے. اگر کوئی گستاخی ہوئی تو پھر یہ اندر آ جائیں گے. حضرت نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو، اگر ایسا ہے تو چلو. تو ساتھ میں یہ لوگ گئے. حضرت امام عالی مقام اندر داخل ہوئے، اور جب اندر داخل ہوئے تو دروازہ کھلا، بڑا سا پھاٹک تھا، اور اس کے بعد ایک دروازہ اور تھا. دوسرا دروازہ کھلا، اندر داخل ہو گئے. یہاں پہ سارے بنی ہاشم باہر کھڑے رہے. جب اندر گئے تو ولید نے احترام کیا، تخت پر کھڑا ہوا، بلایا، بیٹھالا، اور اس کے بعد خط دیا. آپ نے خط پڑھا اور اس عبارت پر پہنچے تو مسکرا دیے. ولید نے بھی مسکرا کے کہا کہ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ نے کہا یا ایھا الامیر، اے امیر. امیر کہتے ہیں گورنر کو، یعنی اے گورنر، نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور ہم معدن رسالت ہیں، ومختلف الملائکہ، ہم مختلف ملائکہ ہیں، بنا فتح اللہ و بنا یختم اللہ. جب یہ آپ نے کہنا شروع کیا تو ولید کے تو سر سے اوپر چلی جانے لگی. کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خاموش ہوا، مگر ایک جملے کی تاریخ نے تصدیق کی کہ جب آپ نے کہا تھا نحن اہل بیت النبوہ، اور آپ نے بات کو جب تمام کیا تو اس نے کہا کہ صدقت یا ابن رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے اور آپ بالکل حق ہیں. مگر کل دن میں آپ آ کر کے جو بھی ہے لوگوں کے سامنے یہی پھرتے کہہ دیجئے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کل دن میں دیکھا جائے گا. اور چاہا کہ اٹھیں اور جائیں. وہ بھی کھڑا ہوا کہ خدا حافظ. آداب جو ہوتے ہیں، وہاں پہ مروان تھا. اس نے کہا ولید سے کہ اگر ابھی ہاتھ سے نکل گئے تو پھر یہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے، جلدی سر قلم کر لے. جیسے ہی اس نے کہا، آہستہ کہا، امام کے کان تک آواز چلی گئی. آپ مڑے، اور مڑنے کے بعد جو جواب دیا ہے تاریخ نے لکھا، یبن الزرقا، یبن الزرقا والطلقا، اے نیل گوں آنکھوں کے بیٹے، اور وہ جن کو آزاد کیا گیا ہے.
ان کے بیٹے، یہ وہ لوگ ہیں جو ترید مدینہ تھے۔ پیغمبر نے بعد از اس کے کہ یہ ایمان لے آئے تھے، باپ بیٹے خود دونوں، پیغمبر نے مدینے سے نکال دیا تھا، ان کو باہر کر دیا تھا۔ یہ تو خلیفہ ثالث نے پھر بلا لیا اور انہوں نے مدینے کے اندر کر لیا تھا۔ تو ترید مکہ تھے، یہ مطلقہ ہیں، آزاد کردہ ہیں نبی کے۔ اور یبن الزرقہ، اس کے بعد فرمایا ڈانٹ کے کس میں یہ طاقت ہے؟ تو تاریخوں نے لکھا ہے، وہ ایک الگ باب ہے کہ جب یہ فرمایا تو آواز کان میں گئی بنی ہاشم، اور پھر وہ بے ادب کو ادب سکھانے کے لیے بڑی طاقت کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک موقع ہے کہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ مجھے کہنا صرف یہ تھا کہ جس وقت مولا نے کہا کہ نحن اہل بیت النبوہ، میں اہل بیت نبوت، تو اب تعارف کرایا نا کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اس پر غور کریں آپ۔ اہل بیت النبوہ یعنی کیا؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں، فرزند نبی نے، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں۔ اہل بیت نبی تو بہت سے بننے کے لیے ہیں۔ اہل بیت نبوہ، ہم نبوت کے گھر کے اہل ہیں۔ اہل یعنی مالک، ہم نبوت کے گھر کے مالک ہیں۔ اب اگر کہتے ہم نبی کے گھر کے مالک ہیں تو نبی کا گھر جو ہے اینٹ اور پتھر سے ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ نبی کا گھر اینٹ اور پتھر سے ہے، خرمے کی لیف سے ہے، اس کی دیوار پر خرمے کی لیف رکھے ہوئے ہیں، اس سے چھایا گیا ہے۔ تو اس کے گھر کے رہنے والے تو بہت سے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اہل بیت نبی ہیں۔ فرمایا ہم اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، نبوت کے گھر کے مالک ہیں۔ تو نبوت کا گھر مٹی اور پتھر سے نہیں بنتا ہے، اب کس سے بنتا ہے؟ تو خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہوئے علامہ جو کہ ماہ ناز تفسیر لکھنے والا فخر الدین رازی اہل سنت کا عظیم مفسر، 32 جلدوں میں اس نے تفسیر لکھی ہے۔ اس نے خاتم النبیین کی تفسیر میں لکھا کہ نبوت کا گھر جو بنتا ہے، النبی لبنہ، ہر نبی ایک اینٹ ہے۔ توجہ کریں آپ، نحن اہل بیت النبوہ، تو نبوت کا گھر جو بنے گا اس کی اینٹ ایک ایک نبی ہے۔ توجہ کریں آپ، ہر نبی ایک اینٹ ہے۔ اب پہلی اینٹ جو ہے وہ صفت اللہ، آدم صفت اللہ، رکھی کہاں گئی؟ زمین پر۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو پہلی بنیادی اینٹ جو نبوت کی تھی وہ آدم کی تھی جو رکھا، اور کچھ اوپر آئی تو نوح نجی اللہ۔ اب وہ اینٹ کی جو کہ اتنی بلندی پر آئی تو اس کی قوت یہ ہو گئی کہ وہ پانی پر بھی ٹھہر جا رہی ہے۔ تو جو کرے اور آگے بڑھی یہ اینٹ اور بلندی پہ گئی تو کوہ طور پر جا کے ٹھہری۔ یہ بھی اس بیت کا اندازہ کریے کہ بیت ہے کتنا بلند، کتنا بڑا بلند ہے اور کتنا بڑا ہے۔ اور جب آگے بڑھی تو ہوا میں ٹھہری۔ سلیمان کی گھر ہوا میں تھا، ہوا میں حکومت کرتے تھے، وہاں ان کے عدالت لگتی تھی، تو وہاں تک یہ گھر کی اونچائی گئی۔ اور آگے بڑھی تو چرخے چہاروں پہ جا کے ٹھہری۔ ایک اینٹ حضرت عیسیٰ ہے، چرخے چہاروں پر گئی اور آگے بڑھی تو جو کریں آپ تو سدرۃ المنتہا سے آگے چلی گئی۔ ادھر تحت الثری سے شروع ہوئی، ادھر عرش کے بعد خاتمے پہ پہنچ گئی۔ اب ضرورت ہی نہیں، جگہ ہی نہیں ہے تو کوئی نبی بھی نہیں چاہیے، لہذا آخری نبی بنا کے بھیج دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اہل بیت النبوہ، خوشنود امام زمانہ بلند سلوات۔ اہل بیت النبوہ، یہ نبوت ایک ایک نبی اینٹ ہے۔ آدم صفی اللہ ایک اینٹ، نوح نجی اللہ ایک اینٹ،
ابراہیم خلیل اللہ ایک اینٹ، موسیٰ ہیبت اللہ ایک اینٹ، اب آپ آگے بڑھاتے جائیں عیسیٰ روح اللہ، اور ختمی مرتبت کی آخری اینٹ، اور گھر یہاں سے شروع ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے ختم ہوا ہے، اور گھر بغیر در کے نہیں ہوتا، یاد رہے۔ تب ایسا دروازہ چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی شروعات زمین سے ہے اور عرش تک ہے، تو دروازہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ کا آدمی داخل ہو سکے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ گھر اتنا لمبا ہو اور اس کا دروازہ اتنا چھوٹا ہو کہ بھائی یہیں سے داخل ہو کے اتنے ہی میں رہ جائیں۔ گھر تو بڑا لمبا نا، کئی سٹوریز بن گئی، تب دروازہ ایسا ہو کہ یہاں والے بھی چاہیں تو داخل ہوں، طور والے بھی چاہیں تو داخل ہوں، ہوا والے چاہیں تو داخل ہوں، چرخ چہارم والے چاہیں تو داخل ہوں، عرش والے چاہیں تو داخل ہوں۔ اب ایسا ہی دروازہ چاہیے کہ فرش سے لے کے عرش تک اس کی لمبائی ہو۔ تو نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس سے ملتے جلتے الفاظ بہت سے ائمہ کے ہیں۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر کے مالک ہیں۔ اب اس کے اندر ساری اینٹیں نبوت کی ہیں، اس گھر کے ہم مالک ہیں، اس کا دروازہ امیر المومنین ہے۔ اندازہ کیا ہوگا، معدن الرسالہ، معدن کے معنی جانتے ہیں نا، کان کو کہتے ہیں۔ کان میں ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو پائی جاتی ہے کان کے اندر، جیسے کہ لوہا بھی پایا جاتا ہے، سونا بھی پایا جاتا ہے، اور چاندی بھی پایا جاتا ہے، جستا بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت سے پتھر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ کان میں رہتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ وہیں پلتے اور بڑھتے ہیں، اور متکون ہو کر کے، بن کر کے جب کان کو کھولا جاتا ہے تو یہ نکلتے ہیں۔ نحن معدن الرسالہ، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کان کے اجزاء ہیں۔ تو فرما رہے ہیں ہم وہ ہیں کہ جہاں سے رسالت پھوٹ پھوٹ کے نکلتی ہے، ہم وہ ہیں کہ جہاں سے رسالت نکلتی ہے۔ نحن معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کے مختلف ہیں۔ اب مختلف کس سے؟ ان کا اختلاف سے۔ بہت سے لوگ جھگڑا کراتے پھرتے ہیں، بھائی اختلاف کے معنی جھگڑا کے ہوتے ہیں، اسے مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کے لڑنے کی جگہ ہم ہیں، یہ تو نہیں مطلب ہوا۔ اختلاف کے معنی ہے پے در پے آنا جانا، اور ثبوت اس کا یہ ہے قرآن میں، اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آیا، دیکھو دن اور رات کے اختلاف میں نشانی ہے، یعنی دن کے بعد فوراً رات کا آ جانا اور رات کے بعد فوراً دن کا آ جانا، اس کے اندر میری ایک نشانی ہے۔ تو پے در پے آنے جانے کو مختلف کہتے ہیں، یعنی جس جگہ پر لوگ بار بار آئیں اور جائیں۔ تو فرمایا نحنو مختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں اتنا لے آیا ہوں آپ کو یہاں تک بتانے کے لیے، ساری دنیا کہتی پھرتی ہے کہ نبی کے مر جانے کے بعد ملائکہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حسین اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ نبی کے بعد بھی ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیسے آتے ہیں؟ کوئی آتا ہے چکی پیس جاتا ہے، کوئی جھاڑو لگا جاتا ہے، کوئی آگے جھولا جھولا جاتا ہے، کوئی کپڑا سل کے لا کے دے جاتا ہے، کوئی کپڑا صاف کیے دے رہا ہے۔ یہ ملائکہ بار بار آ جا رہے ہیں نا، اگر سو رہا ہے تو محافظت کر رہا ہے، عبادتیں چھوڑ چھوڑ کے جب مولا کائنات سوئے شب ہجرت، اور سونے کے بعد اس قدر سویا کہ اس سے زیادہ کبھی اور نہیں سوئے، تو اللہ نے دیکھ کے ان ملائکہ سے کہا کہ نیچے دیکھو۔ انہوں نے نیچے دیکھا تو فرمایا کیا دیکھا؟ کہا دو ہیں۔ کہا تم میں کون ہے جو اپنی ایک عمر دوسرے کو دے دے؟ فرمایا جو تو نے دیا ہے تیری عبادت کے لیے خاص ہے۔ کہا دیکھو یہ نیچے کیا ہو رہا ہے،
ایک بھائی دوسرے کو عمر دے رہا ہے؟ کہا بے شک یا اللہ تو بڑا بزرگ ہے. کہا جاؤ نیچے ان کی حفاظت کرو. تو یہ دونوں ملائکہ، ایک ملائکہ سید الملائکہ ہے اور ایک دوسرا بھی کم نہ تھا، دونوں کو نیچے بھیجا. ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پایتی کھڑا ہوا اور حفاظت کر رہا ہے. اب یہ سرہانے پایتی کیوں ہیں؟ ایک سرہانے سے دیکھ رہا ہے اور ایک پایتی سے دیکھ رہا ہے. توجہ کریں آپ، ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ملائکہ کا کام عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا، افضل عبادت چھوڑ کر کے مفضول کی عبادت پر کوئی نہیں جاتا ہے. آج کی تاریخ میں علی کے چہرے کو دیکھنا افضل تھا، اس لیے ملائکہ وہاں سے یہاں آ گئے. صلوات پڑھو محمد والے. اب دیکھا مختلف الملائکہ وبنا، ہمیں سے اللہ نے یفتح اللہ نے ہمیں سے شروع کیا کائنات کو. ہمیں پہلے پیدا کیا، پھر اس سے کائنات کو خلق کیا. وبنا یختم اللہ، اور ہمیں سے کائنات کو ختم کر دے گا. آپ ملاحظہ فرمائیں مطلب کیا ہوا؟ ہمیں سے شروع کیا اور ہمیں پہ ختم کرے گا. اب اپنے مطلب سے کہوں کیا ہوا؟ یعنی ہم ہی اول ہیں اور ہم ہی آخر ہیں. اب جب کہتے ہیں یا علی انت اول انت آخر، چلیے پھر رہے مولانا اس کا معنی بتا دیجئے. یہ تو اللہ اول ہے اللہ آخر ہے، یہ علی کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر. معنی صاف ہے، دنیا ان سے آغاز ہوا دنیا کا، یہ اول ہیں، دنیا کے ان پہ خاتمہ ہے، یہی آخر ہیں. صلوات بھائی محمد والے محمد. نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. اب پہچانے جو اہل بیت نبوت ہیں انہی کو رسول قرآن دے کے گئے. ختم کر دیا چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، لہذا اس بات کو پھر آئندہ انشاءاللہ کبھی اور. آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر نے جو قرآن اللہ نے نازل کیا تھا، اس قرآن کو اس کے ہاتھ میں نہیں رکھا جو یہ قرآن کو بدل دے. کہنا کہ کافی ہے بہت، لیکن کافی نہیں ہے یہ تنہا. اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، جب تک تم ان دونوں سے ملے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو اگر کسی ایک کو لے لیا تو گمراہ ہو گیا نا، چاہے ادھر کہے چاہے ادھر کہے. فرق یہ ہے کہ جب اہل بیت کو لیتا ہے تو قرآن خود ہی چلا آتا. جو کر رہے ہیں آپ، چونکہ یہ ان کے ساتھ میں ہے. خالص قرآن کو پکڑو گے تو وہ نہیں آنے والے، یہ ان کے ساتھ ہے، لہذا قرآن چلا رہا ہے ساتھ میں، تو دونوں کو لینا پڑ رہا ہے. ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پکڑ رہے ہیں. یہاں اگر اہل بیت کو پکڑا ہے تو قرآن بھی پکڑنا پڑ رہا ہے، لہذا ہم تو نکل ہی نہیں سکتے. ہم کو قرآن بھی ماننا ہے، اہل بیت بھی ماننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں بغیر قرآن کے، اور قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں بغیر اہل بیت کو. تو بات چوائس ہی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے بھی شاطر تھے، کہتے تھے کہ قرآن کافی ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ کہا کہ نہیں کہا. بھائی یہ کافی کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے قرآن کے بعد کسی اور کو ساتھ لگایا، تبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی ہے. اور نبی بتائے جا رہے ہیں کہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہ تمہارے ساتھ ساتھ اس وقت ساتھ دیں گے تمہارا. اور جنہوں نے اس بات کو سمجھا انہوں نے دونوں کو ساتھ پکڑا. اور دیکھیں آپ، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. ہے کہتا ہے اللہ کی نہیں کہتا. دوسری جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. فَاسْتَمْسِكْ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب وہ رسی کہاں ہے اللہ کی؟ کہیں عرش سے لٹک رہی ہے،
اگر لٹک رہی ہے عرش سے تو کیا اللہ وہیں ہے؟ وہ تو ایک جگہ محدود نہیں ہو سکتا، تو وہیں سے رسی کیوں لٹکائی؟ اور کہاں ہے؟ کہیں دکھ رہی ہے کہ مضبوطی سے پکڑوں؟ رسی کا رسی تو آپ سمجھیں، آپ رسی میں 2 لر ہوتے ہیں، بغیر دھوکے رسی بنتی نہیں ہے، تو آپ کہہ رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا، وہ 2 لر کون ہے؟ نبی نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو، یہی تمہارے لیے ضامن نجات، اور اگر اسے صحیح نہیں پکڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم گمراہ ہو۔ اس لیے نبی نے کیوں کہا؟ ظاہر ہے کہ نبی دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ گمراہ ہونے والے ہیں، لیکن اس وقت تک دوا تو نہیں بتاتا نا حکیم، جب تک مرض نہ دیکھ لے۔ کیا بتا دیتا ہے پہلے سے؟ بس جیسے ہی ملاقات ہوئی ڈاکٹر سے دوا بتانے لگا آپ کو کہ دیکھیے آپ یہ دوا لے لیجئے، وہ دوا لے لیجئے، وہ دوا لے لیجئے۔ پہلے مرض دیکھتا ہے، جب مرض دیکھ لیتا ہے تب دوا بتاتا ہے نا۔ تو نبی جب دوا بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان سے تمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، تو اس کا مطلب مرض بھی جان رہے ہیں کہ اس امت میں کچھ مریض ہیں جو گمراہ ہونے والے ہیں، تبھی تو کہہ رہا ہے ان کے ساتھ رہو، دوا بھی بتائے جا رہا ہوں، علاج کر لو اپنا، لہذا تم گمراہ ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ بس عزیزان گرامی، جو گمراہ تھے، جن کے اندر مرض تھا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، اور وہ آگے آگے نبی نے نکال باہر بھی کیا، اور علی زندگی بھر 25 سال تک عملی طور پر یہ کر دکھاتے رہے کہ دنیا دیکھے کہ کہنا آسان ہے پر عمل مشکل۔ انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ گام گام پر علی کے پاس آئے، یہ بتایا کہ جو کہا بھی تھا عمل نہیں کیا۔ اب تو ہوش آ جائے امت کو کہ جو انہوں نے کہا اس پر خود عمل نہیں کیا۔ توجہ کریں آپ، یہ غور کریں، فکر کریں۔ 25 سال تک خاموش رہ کے یہ بھی موقع دے دیا کہ کل کے کوئی کہے نہ، اسی لیے میرا مولا خود کسی کے در پہ نہیں گیا، بلکہ خود یہ بھاگ بھاگ کے آئے اور اپنے لیے انہوں نے ہدایت حاصل کی۔ ضرورت جب پڑی تو آپ آئے ان کے پاس، دوڑ دوڑ کے آئے، بھاگ بھاگ کے آئے، فوج لے لے کے آئے، ہر طرح سے آئے، اور مولا نے ہر طرح سے مدد بھی کی، اور یہ کر کے بتایا کہ ہم کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے ہادی بنا کر کے۔ ہادی کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے، آنے والا کوئی بھی ہو ہمارا فرق نہیں کرتا ہے، گمراہ جب بھی آئے گا صحیح راستہ پائے گا۔ اور اسی لیے خالص یہی نہیں کہ باپ نے کیا، دونوں بیٹوں نے بھی کیا، اسی گمراہی سے بچانے کے لیے حسن نے صلح کیا، اور اسی گمراہی سے بچانے کے لیے حسین نے جنگ کی، اور اتنی عظیم جنگ اور اتنا عظیم جہاد کہ کائنات میں کوئی جہاد نہیں ہے تاریخ بشریت میں، کوئی مجاہد آپ ڈھونڈ کے لائیے تاریخ بشریت میں کہ جس نے جہاد کیا ہو باقاعدہ ہے، اور اس کا سن جو ہے وہ 6 مہینے کا رہا ہو، کوئی تاریخ آپ لائیے۔ اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ حقائق کو مت چھپاؤ، اس کے بعد پردہ نہ ڈالو، اور یہ غلطیاں نہ کرو، انجانے میں بھی غلطیاں نہ کرو۔ یہ حسین کی مظلومیت کو چھپانا ہے، امام علی مقام کے مظلومیت کا آئینہ ہے جناب علی اصغر، 6 مہینے کا بچہ ہے، لہذا وہی روایت صحیح ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ امام علی مقام پانی طلب کرنے کے لیے لے گئے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ مظلومیت حسین کی کتنی عظیم ہے، یہ بچہ پیاسا ہے، اور اتنا ہی نہیں فرمایا کہ تم اتمام حجت بھی کر دو۔ عزیزان گرامی، اتمام حجت بھی فرمایا، اور وہاں پر ایک فقرہ فرمایا ہے امام نے کہ شیعتی یا لیتا، اے کاش میرے شیعو ہوتے اور تم یہ دیکھتے کہ تمہارا امام کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا، کیف استسقا لطفلی، اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شیعہ کہا ہے
امام عالی مقام کے ذہن کی داد دینی چاہیے. امام کا ذہن ہے، اس کی فکر ہے، وہ دیکھ رہا ہے آنے والی نسلوں میں یہ الزام لگائے جائیں گے کہ کوفے میں جو تھے شیعہ وہ آئے تھے حسین کو کربلا میں قتل کرنے. آپ نے فرمایا شیعہ کوئی نہیں ہے یہاں، اس لیے پکارا شیعتی، اے میرے شیعوں اگر ہوتے تو دیکھتے. معلوم کربلا میں جو قتل کرنے والے تھے وہ شیعہ نہیں تھے عزیزان گرامی. اور یہ نہیں کہ پکارا ہے تو حبیب کو پکار رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کو، مسلم ابن عتجہ کو پکار رہے ہیں، وہ تو ابھی محضر میں تھے ہی، ان کو کیا پکارنا ہے. یہ آنے والی نسل کی آئندہ جو نسل ہے ان کے شیعوں کو پکار رہے ہیں. شیعتی میرے شیعوں دیکھو. عزیزو یہ کب واقعہ پیش آیا؟ امام مظلوم نے 3 نہیں 14 دفعے حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگائی مختلف موقع پر، اور یہ تو آخر کے 3 ہیں جس میں فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا. جب پہلی دفعہ آپ نے کہا تو پورا ملائے اعلیٰ تھرا گیا تھا. تاریخیں بتاتی ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں تھراہٹ پیدا ہو گئی تھی. حل من ناصر کی آواز جب پیدا ہوئی تو پورا ملائے اعلیٰ تھرا گیا. ملائکہ نیچے آ گئے، اجنہ سامنے آ گئے اور چیخ چیخ کے کہتے تھے فرزند رسول ہمیں اجازت دے دو. فرمایا جنگ بشر کی بشریت کے ساتھ ہے، میں بھی اپنے امامت کی قوت سے نہیں لڑ رہا ہوں، لہذا تم واپس چلے جاؤ. ملائکہ بھی واپس ہوئے، اجنہ بھی واپس ہوئے. امام تنہا ہے. پھر پکارا حل من ناصر ینصرنا. آپ کو معلوم ہے امام کی آواز ارواح تک جاتی ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم نے قرآن میں ہے اذن فی الناس، لوگوں کو پکارا جب کعبہ بنا لیا تو عالم ارواح میں جن روحوں تک یہ آواز گئی ہے اور ان روحوں نے لبیک کہا ہے وہی آج حج کرتے ہیں. حسین نے یہ آواز جو دی حل من ناصر ینصرنا یہ اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والی نسل کی اوپر ہے. اب جتنے روحوں نے پکار پر جواب دیا ہے آج وہی حسین کا غم منانے والے، وہی حسین کے مقصد کو آگے لے جانے والے. حل من ناصر ینصرنا. عزیزو 1 2 اور جب تیسری دفعہ آپ نے پکارا ہے تو اس کے بعد ایک آواز آئی حسین یہاں آ جاؤ بھیا. امام عالی مقام دوڑ کے پہنچے اور دیکھا تو کیا دیکھا کہ زینب ہاتھ میں لیے فرما رہی ہے بھیا اس بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. 3 لفظیں فرمائی ہیں اور پھر اس بچے کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد آ کر کے آپ نے فرمایا یہ کوئی اور ہے جو میری مدد کے لیے کھڑا، اور ایک جملہ فرمایا کہ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی ہے ایسا دنیا میں کہ جو رسول اللہ کے حرم کا تحفظ کرے؟ کہتے ہیں کہ غش میں لیٹا بچے کی آنکھ کھل گئی اور ایک مرتبہ اپنے کو اوپر ابھارنا شروع کیا. زینب اولیاء نے سہارا دیا، کھڑے ہوئے، پوچھا کیا ہے؟ کہا میرا ڈنڈا دیجئے. ڈنڈا لیا، باہر نکلے. امام نے پوچھا بیٹا تم کیسے آ گئے؟ کہا آپ نے پکارا ہے کہ ہے کوئی جو میرے حرم کی حفاظت کرے تو اے بابا میں ہوں، میں آپ کی بھی عبادت کروں گا، آپ کے حرم کی بھی کروں گا. فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا اجازت دیجئے جس طرح سے علی اکبر شہید ہو گئے چچا عباس چلے گئے میں بھی جاتا ہوں. امام نے ہاتھ پکڑا اور اپنے کلیجے پہ رکھا، کہے سید الساجدین ابھی تو تمہیں بہت بڑی مشکل طے کرنی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزان گرامی یہ مشکل طے کرنی ہے کہ کوفہ جانا ہے، کوفے سے شام جانا ہے اور شام کے بازار میں ٹہلنا ہے، قید خانہ شام میں رہنا ہے، سکینہ جیسی بہن کو سونپ کے آنا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی تمام کیا. یہ دیکھے کتنی بڑی مصیبت ہے جو سید الساجدین برداشت کر رہے ہیں. 14 مہینے کے بعد یہ قافلہ جب چھوٹا تو چھوٹنے کے بعد نکلا، شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینے کو چل دیا. کل یہاں لا کے چھوڑا تھا کہ جب مدینے کا رخ کر لیا تو امام نے چند قدم جانے کے بعد
جب مدینے سے نزدیک ہو گئے، اس کی شاہراہ پہ چلے گئے، تو حضرت زینب نے فرمایا بیٹا اب مدینہ ہمارا نزدیک آ جائے گا۔ فرمایا ہاں پھوپھی اماں پھر کیا کروں؟ کہا بیٹا اس سے پوچھو بشیر سے کہ کیا کچھ مرثیہ کہہ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت زینب کو کس قدر اس بات کا احساس تھا کہ ہمارے بھائی کی مظلومیت کائنات میں آئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینہ قافلہ پہنچنے لگا تو فرمایا بشیر تجھے کچھ آتا ہے شعر اور کہنا؟ فرمایا مولا تھوڑا بہت کہہ لیتا ہوں۔ کیا تم میرے باپ کا مرثیہ کہہ سکتا کہ اس کے ذریعے سے مدینے کو خبر دے؟ عزیزان گرامی، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مدینے سے نزدیک ہو گیا قافلہ تو ام کلثوم نے دیکھا، فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیرے یہاں سے ہم نکلے تھے تو اپنے ساتھ بچے لے کے گئے تھے اور اپنے ساتھ مردوں کو لے کے گئے تھے، مردوں کو کربلا میں سپرد کیا، بچے شام کی راہ میں سپرد ہوئے، قید خانے میں چھوڑ کے آئے ہیں، اب ہم تنہا آئے ہیں۔ عزیزوں نزدیک ہوئے، جب بالکل قریب پہنچ گئے تو ایک جگہ پر قافلہ ٹھہر گیا، خیمے فرمایا نصب کر دیا جائے، خیمے نصب ہو گئے اور فرمایا جا کے مدینہ شہر میں میرے باپ کی خبر دے دے۔ جب چلا تو پوچھا شعر کہا ہے، شعر سنایا تو آپ نے فرمایا اس میں اتنا اضافہ کر لے کہ جب اندر داخل ہونا یہ شعر پڑھنا تو اس کے بعد یہ کہہ دینا لا قتل الحسین۔ عزیزو اضافہ فرمایا کہ اتنا کہہ دینا لا قتل الحسین، اتنا بھی کہہ دینا لا قتل الحسین وذبح الحسین، حسین قتل کر دیے گئے اور پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا اس نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لہو، اے اہل یثرب یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، وذبح الحسین بکربلا۔ عزیزو ایک منظر یاد آیا مجھے، علامہ ابو طروحی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام ذبح ہوئے تھے کربلا میں تو اس وقت ام سلمہ امام حسین کی نانی ہوتی تھی، رسول کی زوجہ تھی، بڑی چاہنے والی تھی، امام حسین سے بڑی ضد کی تھی کہ ہمیں بھی کربلا لے چلو ساتھ میں۔ امام نے سمجھایا کہ نانی اماں آپ بہت ضعیف ہیں، آپ کا جانا محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا بیٹا اگر کوئی مصیبت آئے تو میں کیسے سمجھوں گی؟ تو آپ نے فرمایا نانی جان وہ جو مٹی نانا دے کے گئے ہیں اسے دیکھنا۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ ادھر جب عاشور کے عصر میں امام علی مقام شہید ہوئے تو ام سلمہ خواب میں تھی، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ننگے سر آئے ہوئے ہیں اور فرما رہے ام سلمہ اے ام سلمہ۔ تو ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، ہاتھ میں ایک شیشی لیے ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین کا خون لایا ہوں۔ عزیزو لکھتے ہیں کہ بس بی بی کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے چیخنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ بنی ہاشم کی عورتیں جمع ہو گئیں، سب نے کہا بی بی مت روئیے، حسین علی مقام سفر میں ہیں، بشگونی ہوگی۔ فرمایا میرا کلیجہ پھٹتا ہے، اور ایک مرتبہ چادر اٹھایا، اپنے سر پر چادر رکھی اور مزار رسول کی طرف چلنے لگے۔ علامہ ابو طروحی کہتے ہیں کہ جب مزار رسول کے قریب پہنچ کے پکارا یا رسول اللہ تو مزار رسول ہلنے لگی۔ بابا اتنا کہوں گا کہ اے بی بی تم نے خواب میں دیکھا تھا اور خواب سے سنانی لے کے آئی تو مدار رسول ہلنے لگی۔ ارے جب زینب آئی ہوگی کہو گے نانا ظالموں نے بڑے تازیانے لگائے، اے نانا ظالموں نے ردائیں چھینی، اے نانا ہم کو رسن میں باندھا، کشا کشا پھرایا۔ عزیزان گرامی بیویوں نے پرسا دیا اپنے نانا کو، پھر اس کے بعد اپنی ماں کی قبر پر گئی، وہاں پرسا دیا۔ مدینے میں سب کو خبر ہو گئی کہ اہل حرم آ گئے ہیں،
सब भागने लगे, पता लगाने लगे। लिखा मक्तल में यह है कि एक बीबी दमेदर पर खड़ी थी और गौर से सुन रही थी, साथ में एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए थी। जब ये कहता हुआ बशीर जज़लम बनी हाशिम के महल्ले में गया तो मुर्तज़ा बीबी ने कहा, क्या कहा तूने? कहा बीबी हुसैन कत्ल कर दिए गए। पूछा तू कौन है? कहा मैं काफिला लेके आया हूँ। कहा मुझे पहचानता है? कहा नहीं। कहा मैं अली की बेवा हूँ, जल्दी बता शहजादी ज़ैनब किधर है? कहा बीबी वो काफिला वहां ठहरा हुआ। अजीजों लोग निकल पड़े, ज़ैनब तक पहुंचे पुरसा देने के लिए। मदीने की औरतें गईं, दौड़ दौड़ करके जाने लगी। ये एक ज़ईफ़ा है जो एक बच्ची को हाथ में लिए है और बच्ची को हाथ में लेके जाती, बच्ची बार बार कहती है, ए दादी जान जल्दी चलिए ताकि मैं अपने भरा घर को देख लूं। अजीजों जब जहां जिस महल पर कयाम था ज़ैनब औलिया को वहां पहुंची, उम्मुल बनीन इस बच्ची को लेकर के बच्ची अंदर दाखिल हुई, गौर से देखना शुरू किया। एक बीबी ने पूछा क्या तलाश रही हो? कहा मैं अपनी भाई अली असगर को देख रही, मैं अपने भाई अली असगर को ढूंढ रही हूँ। ज़ैनब ने कहा बीबी अली असगर करबला में शहीद हो गए। बच्ची आगे बढ़ी, रबाब की आगोश की तरफ देखना शुरू किया। पूछा क्या है? कहा मेरी सकीना का है। कहा ए सुगरा सकीना कैद खाने शाम में। बस अज़ीज़ान गिरामी खत्म कर रहा हूँ चंद जुमले और आज ये आखिरी मजलिस थी। आप मुसाफ हो लें। लिखा ये है कि जाने वालों में इमाम का चचा भी था, यानी मोहम्मद हनफिया। आंख ज़ईफ हो गई थी, गुलाम को साथ में लेके गए थे। कहा था सैयदुस साजिदीन कहाँ हैं? गुलाम ने बताया फला जगह कुर्सी पे बैठे हैं। जब नजदीक पहुंचे, जैसे ही इमाम ज़ैनुलआबिदीन खड़े हो गए, फरमाया सलाम हो चचा पर। मोहम्मद हनफिया नजदीक आए। आने के बाद ज़ैनुलआबिदीन से गले लगना चाहे, बस जैसे ही खैचा की गले लगे, आपने बीच में हाथ लगा दिया। कहे चचा नजदीक न कीजिए। पूछा क्या हुआ? कहा अगर देखना चाहते तो देख लें। अपना कुर्ते का गला खोला, जो सीना दिखाया तो मोहम्मद हनफिया ने सीना देखते ही साथ जमीन पर गिर पड़े और गश खा गए। बस दिल चाहता है कहूँ मोहम्मद हनफिया एक तो की गिरानी न देखी। ज़ैनब के गले जैसे पूछो भाई के गले पर छुरी चलते देख रही है। कभी खैमे पे है, कभी दिल्ले ज़ैनबिया पे है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद। माबूद गुनाहान कबीरा व सगीरा अफ़ फरमा, नेक अमाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारहा इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान आले मोहम्मद उनको हिफ्ज़ अमान में रख। रोज़ा मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, आज़ादारी को कायम दायम रख। बारहा इनकी विला से हमारे दिलों को पुर कर दे। बारहा तमाम मरीज़ों को शिफ़ा इनायत फरमा। तमाम मरहूमीन को जवार मासूम में जगह इनायत फरमा। खुसूसन बानी मजलिस के मरहूमीन को जवार मासूम इनायत फरमा। बारहा इमाम को ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा, उनके असहाब अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ मातम हुसैन या हुसैन। Hussein, 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 Hussein,
قید ستوں سے چھٹ کے کن با رسول کا کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پر بہتر کے لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا گلستہ تیرا پھولوں سے آباد تھا گلستہ تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا لوٹ کر لے گئے سب بھرا گھر میرا سب لٹائی تیری کمائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں قاسموں اکبروں اصغر دلربا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ ساحل پہ مارا گیا نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دھمے ذبح مل نہ سکا
लाडला तेरा प्यार सा जहां से गया, खून भरा पैरहन साथ लाई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं। वो दुलारी सकीना भतीजी मेरी, वो दुलारी सकीना भतीजी मेरी, खा रही थी तमाचे में चुप थी खड़ी, खा रही थी तमाचे में चुप थी खड़ी। हाय रे बेबसी, हाय बेचारगी, वो सितम झेलते झेलते मर गई, शाम की कैद में छोड़ आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा।
میں پڑا ہے تشنا کا ہو جائے غم سے نہ تمام میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام بعد قتل شاہ بعد قتل شاہ ہائے رے غربت کی وہ شان غش میں پڑا ہے تشنا کا ہو جائے غم سے نہ تمام بیمار امام ہائے میرا بیمار امام زخم لہو برساتا ہے زخم لہو برساتا ہے دل ہے کہ چھلکاتا ہے دور کھاتا جاتا ہے لمحہ لمحہ گام بگام بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ماں بہنوں کے چہرے ماں بہنوں کے چہرے بالوں کے پیچھے ہے چھپے ہاتھ بندھے ہیں سر ہے کھلے سامنے ہے ایک مجمع ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام مجمع سارا ہنستا ہے مجمع سارا ہنستا ہے دل کا زہر اگلتا ہے خون کے آنسو روتا ہے سر کو جھکائے تشنا کا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام تیسا دل پر لگتا ہے تیسا دل پر لگتا ہے ایک رسن میں بستا ہے ایک رسن میں بستا ہے شمر ستم گر ہنستا ہے لے لے کر ایک ایک کا نام بیمار ہائے میرا بیمار ہائے میرا بیمار ہائے میرا بیمار بعد قتل شاہ
کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ